رون، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جیسے اسرائیلیوں نے غلط اندازہ لگایا، امریکیوں نے بھی اس بار یہ نہ پہچانا کہ وہ کس کے مقابل آ گئے ہیں؟ رون، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین یہ بات یاد رکھے کہ ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ریاستہائے متحدہ امریکہ، دنیا کا واحد ملک جس نے ایٹمی ہتھیار استعمال کر کے براہ راست لاکھوں افراد کو ہلاک کیا۔ اس کے علاوہ لاکھوں مزید افراد ان ایٹمی حملوں کے بعد تابکاری زہر سے مر گئے۔ امریکہ نے 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے اور ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں لیں، اور اب یہی ملک دنیا کو ایک ایٹمی ایران سے بچانے کی بات کرتا ہے۔ یہی وہی ملک ہے جو افغانستان اور عراق تر چڑھ دوڑا، وہاں ڈپلیٹڈ یورینیم جیسے مہلک مواد استعمال کیے اور برسوں ان ملکوں پر قابض رہا۔ اس دوران بے گناہ انسانوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ ہمارے ناظرین یہ نہ بھولیں کہ امریکہ کی تاریخ کا واحد مہارت یافتہ ہنر یہی ہے، بمباری اور انسانوں کی ہلاکت۔ جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کے پاس ہر چیز کو تباہ کرنے کی عسکری صلاحیت موجود ہے، لیکن کیا اس نے کبھی کوئی جنگ جیتی؟ نہیں، نہ ویتنام میں، نہ عراق میں، نہ افغانستان میں۔ افغانستان کی شکست تو اتنی شرمناک تھی کہ تاریخ نے اسے فوری یاد رکھا۔ امریکی افواج راتوں رات وہاں سے بھاگ نکلی، فوجی اڈے خالی کر دیے، اور 20 سال وہاں رہنے کے بعد جہاں وہ قتل و غارت کرتے رہے اور دنیا کو کہتے رہے کہ ہم افغان خواتین کو آزادی دینے آئے ہیں، آخر کار انہوں نے حکومت انہی کے حوالے کر دی جنہیں وہ ہٹانے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ہاں، انہوں نے افغانستان کو تباہ کیا، لیکن کیا وہ جنگ جیتے؟ نہیں، امریکی فوجی تابوتوں میں واپس لوٹے اور عام امریکی خاندانوں سے جھوٹ بول کر ان کے بچوں کو مرنے کے لیے بھیجا گیا، امریکہ کے امیر طبقے کی خاطر۔ یہی کہانی اب بھی جاری ہے۔ جب امریکہ دنیا سے کہتا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روک رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ امریکہ ہے کون، اس کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ یہی پس منظر ہمیں وضاحت دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، اور اس تیز رفتار اطلاعاتی طوفان میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ جب ہم صحافیوں کی طرح کسی خبر کا سامنا کرتے ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں کون، کیا، کیوں اور کب۔ جب ہم خطے میں ہونے والے ان واقعات کو دیکھتے ہیں جو اکتوبر 7 سے بہت پہلے شروع ہو چکے تھے، تو ہمیں ساری جھوٹی بناوٹیں ٹوٹتی نظر آتی ہیں۔ اکتوبر 7 نے ہر نقاب، ہر پردہ چاک کر دیا، چاہے وہ مغربی ممالک ہوں یا نام نہاد بین الاقوامی برادری۔ وہ سب کے سب جنہوں نے غزہ کے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ ہی جنگ روکنے کے لیے کوئی عملی اقدام کیا۔ امریکہ وہ واحد ملک رہا جو دنیا کی اجتماعی آواز کو بار بار ویٹو کرتا رہا۔ پوری دنیا کہہ رہی تھی بس کرو، ختم کرو، مگر امریکہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ یہ ہے ریاستہائے متحدہ امریکہ، یہی ملک جو آج ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روک رہا ہے۔ اسے کوئی پریشانی نہیں کہ صرف 2 سال میں 14,000 بچے قتل ہو چکے۔ اسے کوئی اعتراض نہیں کہ اسرائیلی فوج ہسپتالوں، بچوں اور پناہ گزینوں کے خیموں پر بم گراتی ہے۔ نہ لیبیا، نہ شام، نہ لبنان، نہ ایران پر حملے اسے پریشان کرتے ہیں۔ ان سب پر انہیں سکون ہے، مگر خدا نخواستہ اگر ایران کے پاس ایٹمی طاقت ہو جائے، جس کے بارے میں ایران بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ نہیں چاہتا، تو امریکہ فوراً پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایران یہ اس لیے نہیں کہتا کہ امریکہ اسے روک رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ ایران خود کہتا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اپنی دفاعی صلاحیتیں ہیں اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ وہ دوہرا معیار ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا، اور یہی وہ پس منظر ہے جو ہمیں واضح سوچ، انصاف اور حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔